السلام علیکم جی. ہم نے جب وہ فیڈ بیک کیا کہ ہم کیسے اٹھائے گئے یا مطیع اللہ جان کے اوپر کیا بیتی ہو سکتی ہے پروبیبلی، پھر تو آ کے انہوں نے اپنا اکاؤنٹ دے دیا نہ مطیع اللہ جان پہلی دفعہ اٹھایا گیا نہ میں پہلی دفعہ اٹھا تھا اس وقت نا. اس سے پہلے بھی ہم اٹھائے جاتے تھے اور رہے ہیں. پچھلے ماشاء اللہ کے اندر یہ ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ ذرا ان کی داستانیں بھی آپ کو عرض کر دی جائیں کہ پہلے طریقہ کار آج سے 20 سال پہلے کیا تھا اور اب اس میں کیا جوہری تبدیلی آ گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ 12 اکتوبر کو مشرف صاحب کا جو تھی وہ کو ہوا، بغاوت ہوئی، ماشاء اللہ لگا اس ملک کے اندر. 16 کو میں نے ایز اے نیشن میں ایز اے سینئر کورسپونڈنٹ جوائن کیا. اچھا، کاغذات کے اندر تو مجھے سینئر کورسپونڈنٹ لکھا گیا، لیکن ذمہ داریاں جو تھیں وہ کافی وسیع و عریض دی گئی نا. ان ذمہ داریوں کے اندر جو تھا یہ بھی تھا کہ میں نے کامرس کا پورا جو سیکشن ہے اس کو دیکھنا ہے. اس میں سیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ کامرس کا جو پیج روزانہ چھپتا ہے اس کی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس کے اندر جو ویک کے اندر ایک پیج چھپتا ہے نا اسپیشل کامرس کا، اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ سنڈے کو جو میگزین آتا ہے اس کے لیے ایک کامرس کا جو پیج ہوتا ہے اس کو دینا ہے، مطلب اس کو ایک آرٹیکل دینا ہے. وہ اسے مین آرٹیکل کے طور پہ لگا لیں یا باٹم پہ لگا لیں یا اندر کہیں لگا لیں، یہ ان کا پریروگیٹو ہوگا جو سنڈے میگزین آتا ہے اس کے اندر. اور اس وقت چونکہ کاغذ اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا جتنا آج کل مہنگا ہے، تو اخبار کافی ہیوی ہوا کرتے تھے. تو وہ مشرف صاحب نے آتے ہی جی، آپ کو اگر یاد ہو، ان بچوں کو یاد نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کی بحالی کا 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا. اب معیشت کی بحالی اور 6 پوائنٹ ایجنڈا تو کرے گا تو کامرس کا بندہ ہی نا، تو لہٰذا ہمیں ایم اے نیازی صاحب نے سان پہ چڑھا دیا اور کہا جی اس پہ کریں. پہلے اس پہ جس رات انہوں نے یہ اناؤنس کیا اس دن اس پہ تبصرہ لکھا، پھر سنڈے میگزین کے لیے دیا، پھر اپنے جو ویکلی پیج تھا اس کے لیے کیا. اور جو تھا وہ خیر یہ 3 دفعہ ہم نے جب لکھا تو اگرچہ یہ سخت ہدایات تھیں کہ یہ فوجی حکومت آئی ہے، اس کا پتہ نہیں کیا رخ ہے، تو اس لیے آگے سے آپ کا انداز سجسٹیو ہونا چاہیے، کریٹیکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی تنقید نہ کریں آپ یہ کی چول ماری ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ پہلو جو ہیں یہ اس طرح سے مزید بہتر ہو سکتے ہیں. خیر ہم نے بڑا پازیٹیو رہ کے اس کے اوپر بات کی، لہذا وہ ہم سیل تھرو کر گئے، کسی کو ہمارے اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا. اچھا، لیکن اس کے بعد معاملات چلتے رہے. پھر میاں نواز شریف صاحب جو تھے اور ان کا پورا خاندان جو تھا وہ مذاکرات کر کے بریگیڈیئر نیاز کے تھرو، مشرف صاحب کے شاید وہ سمدھی تھے یا کیا تھے، بہرحال جو بھی تھے، وہ درمیان میں پڑے اور میاں شریف سے مذاکرات ہوئے اور جس کے نتیجے کے اندر ساری خاندان باہر چلا گیا. تو اس دن میں اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی پالیسیز کا اور خاص طور پہ انہوں نے جو حماقت فرمائی تھی اس کا بہت بڑا کرٹک تھا. اس دن مجھے لگا کہ مجھے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ آج یہ خاندان جا رہا ہے. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا انگریزی کے اندر، جس میں نے لکھا کہ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کے اندر 42 انڈسٹریل یونٹ لگائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آج کوئی جگہ نہ رہی. مطلب اردو ترجمہ عرض کر رہا ہوں، انگریزی میں تو ہیڈ لائن نیازی صاحب نے بہت خوفناک نکالی تھی، مطلب بڑی ٹو دی پوائنٹ. کہیں وہ پڑھا ہوگا جی میرے ریکارڈ کے اندر، وہ میں آپ کو مطلب کہ پیش بھی کر دوں گا اگر ضرورت پڑی تو. خیر وہ آرٹیکل میرا چھپا، تو اس کے بعد پھر میں کہیں پہ ریڈار میں آ گیا. اب ریڈار میں آنے کے بعد جو تھا وہ اب اس میں نا تھوڑا سا پہلے ایک ہوا. اچھا، میں چونکہ زیادہ تر انٹریکشن نہیں کرتا اپنے کولیگ کے ساتھ، یا میں جاتا ہوں دفتر میں اپنا کام کرتا تھا اور کام کر کے گھر واپس چلا جاتا تھا. مجھے لوگ مغرور بھی کہتے تھے، ایروگینٹ بھی کہتے تھے، کیونکہ میں کسی کے ساتھ زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا. تو خیر ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نیوز روم کے کولیگ تھے، آج کل ہالینڈ میں ہوتے ہیں، بھاگ گئے پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ یہ دوست ہیں، ذرا ان سے مل لیں. اب میں دوست کی ٹرم نہیں سمجھ سکا کہ دوست کون ہوتے ہیں.
وہ پھر جب بعد میں سر پہ پڑی تو پتہ چلا کہ دوست کی ٹرم صحافی جو ہیں وہ کن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ دوست ہیں, ذرا ان سے مل لیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ جی آ جائیں, میں رپورٹنگ میں لے کے ان کو بیٹھنے لگا. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ سے ایکسکلوسیو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا, وہ جو ایڈیٹوریل پیج لکھا جاتا ہے اس کا وہ مارننگ میں ہوتا ہے, تو ایوننگ میں ان کا پورا ڈپارٹمنٹ وہ جو شعبہ ہوتا ہے وہ خالی پڑا ہوتا ہے 8-10 بندوں کا. تو 8-10 ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں, ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, میں نے کہا جی حکم کریں. میرا خیال تھا کوئی خبر شبر ہوگی, انہوں نے چھپوانی ہوگی یا کوئی ایشو ہوگا, انہوں نے ہائی لائٹ کروانا ہوگا. تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے تعارف کروایا اپنا کہ جی میں وہ نمبر 1 ادارے سے ہوں. اچھا جی, میری ریسنٹلی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, تو ہم نے یہ جو بزنس مین ہیں, یہ جو 2 نمبریاں کرتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے بزنس مین 2 نمبریاں کر رہے ہیں. اس ایک مائکرو سیکنڈ میں میرا دماغ اڑ گیا. خیر میں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا. میں نے کہا اچھا آپ نے کن کن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے بتایا. میں نے کہا آپ مجھے نام لکھوا دیں. نام لکھواتے گئے, وہ یہ کرتے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ان پہ غور بھی کروں گا, اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی میں ریکلیکٹ کروں گا اپنے مائنڈ میں, اور اگر کوئی بات مسنگ ہوئی تو میں کر لوں گا. تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کل فون کر کے نا. انہوں نے کہا ہاں ذرا لکھ کے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہو. اندر سے غصہ مجھے بہت, ٹھیک, کہ یہ جو ہے یہ میرے کولیگ نے میرے ساتھ کیا کیا اور یہ شخص کیا سمجھ رہا. خیر میں نے وہ چلا گیا, وہ چلے گئے. جانے کے بعد جناب میں نے اپنے کام میں مصروف ہو گیا. 2 دن بعد ان کا فون آیا, تو میں نے ان سے بڑے طریقے سے عرض کیا. میں نے کہا کہ اچھا ہاں یار وہ میں نے کر تو لیا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا ہاں بتائیے, ہم مسئلہ حل کر دیں گے. میں نے کہا وہ ایسے ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی, یہ آپ نے کام کرنا تھا, اور آپ نے یہ کام چونکہ نہیں کیا, اور اگر آپ یہ کام کرتے تو آپ کو, میں نے کہا کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کہ میں تو 2-2.5 مہینے رل جاتا یار. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ وہ 2.5 مہینے کی سیلری جو ہے, میں آپ سے پرکس اینڈ الاؤنسز نہیں مانگ رہا, ٹھیک ہے, جو سہولتیں گھر کی, جو ٹرانسپورٹ ہے, جو میڈیکل ہے, وہ میں نہیں مانگ رہا. جو آپ کی سیلری ہے نیٹ, وہ آپ مجھے بھجوا دیجیے. میں نے یہ لکھ لیا ہے, میں آپ کو واپس دے دوں گا. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے کیسی بات کی ہے, آپ کا کام ہے نا, تو آپ خود کیجئے بھائی, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, مجھے آئندہ فون مت کیجیے گا. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. اب یہ بہت بڑی گستاخی تھی, اور میرا پہلا تجربہ تھا, ٹھیک ہے, کہ دوستوں سے ایسی زبان میں بات نہیں کی جاتی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اگر آپ نے نیشن کا پرانا دفتر دیکھا ہو, نوائیوت کا پرانا بلڈنگ دیکھی ہو, تو وہ گلی میں اندر جا کے باہر نکلیں تو وہ نپکو ہاؤس کی سیڑھیاں ہیں, بہت اونچی سے, جہاں پہ حامد خان وکیل صاحب کا دفتر بھی ہے. اگر رائٹ پہ نکلتے ہوئے رائٹ پہ وہ مہران بینک پہلے ہوتا تھا, نیشنل بینک ہو گیا ہوا. تو ہم جناب وہاں پہ بیٹھ کے سیڑھیوں پہ چائے پی لیتے تھے, یا پرلی طرف تاج کمپنی کے جو بڑے بڑے برآمدے ہیں وہاں پہ تھڑے بازی کیا کرتے تھے بیٹھ کے, جسٹ ریلیکس کرنے کے لیے. کام کرتے کرتے ذرا ٹینشن ہو گئی ہے, بجائے ٹیبل پہ بیٹھے ہی چائے پینے کی بجائے باہر نکلتے ہیں, تو گو پہ جا کے برگر کھایا, واپسی پہ یہاں پہ بیٹھ کے چائے پیے. ریڑھی والا کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ چائے والا اس دور کے اندر, یا ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کے, تو ساتھ میں ایک کھوکھا تھا اندر کر کے نوائیوت کے دفتر سے تھوڑا سا پہلے, نیشن کے دفتر سے, تو وہ جو تھا نیشن کا فلور, دفتر 4تھے فلور پہ تھا, نوائیوت کا دوسرے فلور پہ تھا. تو وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ ہم چائے پیا کرتے تھے. تو ایک دن نا دماغ میں آیا کہ جو فرنٹیئر پوسٹ کا پرانا دفتر تھا, جو کہ اب گر چکا ہے, اس کی جگہ ایک گڑا ہے بہت سارا, اور وہ بیس وہاں پہ بلڈنگ بننی ہے, اس کے ساتھ ایک سموسے والا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی بندہ ہے, کوئی واچ کر رہا ہے, کوئی ساتھ ہی ہو, تو نہیں تھا. تو میں نے, جو ایک بندہ ساتھ تھا, میں نے اسے کہا یار سموسے کھا کے, اس نے کہا نہیں یار طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو کھا. تو اب نوائیوت سے نیشن کے دفتر کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ اگر آپ درمیان میں, تو وہ الفلا نہیں, وہ جو سینما ہے, میٹروپول ہے, کیا ہے سینما کا نام, وہی پڑتا ہے نا جی راستے میں. اب وہاں پہ ایک CNG اسٹیشن بھی بن گیا ہوا. تو میں نے کہا چلے میں چلتا ہوں. اچھا پتہ نہیں دماغ میں کیا آئی, میں نے سڑک کراس کی, اور وہ جو 90 شارع قائد اعظم ہے اس کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے میں تھانے کے آگے آیا. تھانہ ہے سول لائنس, وہ فٹ پاتھ پہ میں چلتا جا رہا ہوں. تو ہم نے پہلے, ملنگا آدمی تھے, ہم نے پہلے دیکھا کہ وہاں پہ خاکی رنگ کی جو ہے وہ لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے. تو کھڑی ہوگی بھائی, ہم سے کیا لینا دینا.
تو اب جیسے ہی میں تھانے کے گیٹ سے دروازے سے آگے گزرا ہوں تو وہ لینڈ کروزر ایک دم میرے سائڈ پہ آ کے رکی. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا کہ رویہ پہلے کیا تھا, اور ایک دم اس کا گیٹ کھلا. گیٹ اس کا جب کھلا تو وہ فٹ پاتھ پہ کھلا اور میرے تقریباً سامنے آ گیا, اور اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہو گیا. سر بیٹھیں. میں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ سر آپ بیٹھ جائیں بس. ٹھیک ہے, اچھا. اندر سے ایک بندوق کی نالی مجھے دکھائی گئی. سر بیٹھ جائیں ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, اور یہ وہ مسلسل بندہ بولی جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, ایشو کریٹ ہو جائے گا, سین کریٹ ہو جائے گا, آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے اغوا کر رہے ہو؟ نہیں سر, آپ کی ملاقات ہے, آپ کو بلایا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے سر نے کہا آپ کو لے کے آ جائیں. ٹھیک, ہم بیٹھ گئے اس کے اندر. وہ تھوڑا سا گھوم کے ساتھ ہی دفتر ہے وہاں پہ لے گئے. کوئی اتنا اچھا دفتر نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہوا ہے, لیکن خیر دفتر میں لے کے گئے. وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو بھی تعارف کروایا اپنا, خیر وہ چھوڑیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا زیادتی کر رہے ہیں, یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیے. نہیں آپ اس طرح کی خبریں چھاپ رہے ہیں. میں نے کہا جی ایک پیس لکھا تھا وہ چھپ گیا, تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں آپ کا اوور آل لکھا ہوا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹانٹ کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کے پڑھنے کا انداز ہے. تو میں اب بات شغل میں ڈال کے میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ وہ صبح صبح چونکہ بیگم کی بھی آپ نے جلی کٹی سننی ہوتی ہیں, تو وہ اس کی بجائے آپ دفتر میں آ کے پڑھا کریں. نہیں ہم پوری طرح اس کا جائزہ لیتے ہیں, آپ مذاق نہ کریں, آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. ڈر گئے. اچھا جی سر اس میں آپ بتائیے کیا قابل اعتراض چیز ہے؟ وہ اخیر میں گھوم پھر کے بات آئی کہ وہ جو آپ نے پیس لکھا تھا نا وہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. میں نے کہا جی غلطی ہو گئی معاشو, آئندہ نہیں لکھیں گے. اچھا وہ جو آپ نے 6 نکات کے اوپر بھی لکھا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ ایسا کیجئے, آپ اس میں جو خامیاں ہیں اس کے اوپر لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, سنڈے میگزین کا تو میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا, لیکن جو پیج میرے زیر انتظام چل رہا ہے میں اس میں اس کو پراپرلی ڈسپلے دے کے چھاپ دوں. نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, آپ اس کو خود نیگویٹ کریں. میں نے کہا میں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کہہ لوں یا اپنے آپ کو نیگویٹ کیسے کر لوں, یہ دنیا کا مشکل ترین کام. تو پھر آپ نہیں سمجھیں گے. یہ سوچ کے وہ اب ٹیبل میں نے کہا نہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. وہ گھومتے ہوئے آئے اور انہوں نے میرے پیچھے ٹہلنا شروع کر دیا. کبھی وہ ایسے ٹہلنا شروع کر دیں ساتھ میں, آپ پھر نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا نہیں سر آپ مجھے سمجھائیے, میں تو ایک طالب علم کے طور پہ حاضر ہوا ہوں کہ میرے سے کیا گستاخی ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھے اس طریقے سے طلب فرمایا, آپ ویسے بھی طلب فرما لیتے. اب جناب وہ ایسے گھوم رہے تھے گزرتے ہوئے, کبھی وہ اس طرف ہاتھ مار دیتے, کبھی اس طرف ہاتھ مار دیتے. دیکھو دوست, ہر بندے کی اپنی زندگی ہوتی ہے, میری بھی یہاں پہ نوکری ہے, میں نے بھی یہاں پہ پتہ نہیں رہنا ہے یا نہیں رہنا, لیکن پاکستان برتر ہے, پاکستان کے مفاد کے اندر. میں کہا جی آپ مجھے بتائیے کہ میں نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کیا کام کیا. خیر وہ گزرتے رہے. اچھا میں نے دیکھا کہ وہ جو ہاتھ مارتے تھے ان کی جو تھی وہ مطلب کہ ظاہر لاڈ سے یا پیار سے یا ظاہر یہی کر رہے تھے کہ وہ دوستی میں ہاتھ مار رہے ہیں, مطلب ایسے کر کے نا تھپتھپا رہے تھے. میں نے کہا اس میں سختی آتی جا رہی. ٹھیک ہو گیا. اب میں چونکہ ان کی اس حرکت سے تھک گیا تھا تو میں تھوڑا سا نا ایسے آگے ٹیبل پہ جھک کے بیٹھ گیا, اور کرسی کی جو پچھلی چیز تھی وہ تھوڑی سی پیچھے تھی, تو یہاں پہ ایک سپیس کریٹ ہوئی. تو ایک دم نا انہوں نے وہ پھرتے نا وہ مطلب کہ ایک دم وہ جو اب گولا نہیں پھینکتے, وہ گولا جو گولا ہوتا ہے وہ جو اسے کیا کہتے ہیں جی, جیولن تھرو کہتے ہیں, وہ جو گولا پھینکا جاتا ہے. مجھے لگا کہ وہ گولا جو ہے وہ میرے یہاں پہ آ کے لگا ہے اتنی زور سے. وہ تو کہتے ہیں جی میں نے دوستی میں مارا تھا, لیکن وہ دوستی میں نہیں تھا. اور اتنی شدید درد ہوئی کہ میری آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکل آئے, اور ایک دم مجھے غصہ آیا. میں کھڑا ہوا, اور میں کھڑا ہو کے تو ایسے مڑنے لگا تو میں یہاں پہ گر گیا. اب یہ جو گرنا تھا, اور انہوں نے مجھے باقاعدہ بڑی محبت سے اٹھانے کی کوشش کی, تو میں نے کہا کہ شٹ اپ, ڈونٹ ٹچ می. ٹھیک ہے. اور میں اٹھا اور میں جس طرح بھی چلتے ہوئے باہر نکلا. میں نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ناؤ یو کین شوٹ می, آئی ایم گوئنگ. یہ کہہ کے میں وہاں سے باہر نکلا.
باہر نکل کے ہمارے دفتر کا فاصلہ کوئی نہیں تھا، میں جس طرح پہنچا رستے میں دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہو جاتا. میں پہنچا اور مجید نظامی صاحب ہمارے ایڈیٹر نہیں تھے، ہمارے ایڈیٹر عارف نظامی صاحب تھے، لیکن میرے سے چڑھی نہیں گئی سیڑھیاں. میں دوسرے فلور پہ پہنچا اور میں مجید نظامی صاحب کے سامنے جا کر پیش ہو گیا اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جس دن آپ سے ملنے آیا تھا آپ نے اس دن عارف کو بتایا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں نے اسے ڈسپوز آف کر دیا. میں نے کہا آئندہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے آپ اسے میرے طرف ریفر کر دیا کریں، آپ نے خود ہینڈل نہیں کرنی، اور آپ ایسا کریں کہ بس باقی کام چھوڑیں اور گھر جائیں، گھر جا کے ریسٹ ویسٹ کریں اور اس کو چیک اپ کروا لیں. میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہوا ہو. ٹھیک. خیر میں گھر چلا گیا. جلدی آنے کے اوپر بیگم بھی ذرا حیران ہوئی، لیکن میں نے کہا کھانا شانا میرا دل کر رہا تھا، بھوک لگی تھی، بہانہ بچانا بنا دیا. یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلے دن عباس اطہر صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بلایا اور شاہ جی نے اب کال کیا تو بہت بڑی بات تھی. کہتے کل کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا. نہیں کوئی بات ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کل مجید نظامی صاحب بہت ڈسٹرب تھے اور غصے میں تھے اور میں نے انہیں اتنا ڈسٹرب نہیں دیکھا. آپ کا چیف ایڈیٹر جو ہے وہ آپ کے بارے میں اتنا پریشان ہو تو آپ بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ پہلا واقعہ تھا جی. اب بھی میں جو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا میں ٹی وی میں جو پروگرام کرتا ہوں میں ایسے کر کے کرتا ہوں. یہ اس کی وجہ سے ہے جی، کیونکہ مجھے پھر میں نے اس وقت اس کا کچھ نہیں کیا. سردیوں میں اس کی درد جاگ جایا کرتی تھی. وہ پتہ نہیں کیا مارا تھا ان صاحب نے اور کیوں مارا تھا مجھے بھی اس کی بھی سمجھ نہیں آئی. اور وہ جو تھا وہ اب بھی ہے جی. میں پراپرلی بیٹھ نہیں سکتا. میں آپ کو یہ تصویر اس لیے ڈسپلے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے جو بہت ساری صورتوں میں ہوتی ہے. اب بھی میں پراپرلی بیٹھ نہیں پاتا اس کی وجہ سے. اور جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تکلیف جو ہے. پھر میں نے 2 سال پہلے اس کا معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ جو 2 مہریں ہیں وہ ڈیمیج ہیں. بائی دا وے جس ڈاکٹر نے یہ معائنہ کیا تھا وہ بھی بیچارہ غائب ہو گیا بعد میں. اور خیر وہ رہا تو ہو گئے لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیں لیکن جب تک کام چل رہا ہے آپ چلائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں پریشان ہونے کی کیونکہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پھر نچلا دھڑ جو ہے وہ اسٹیج پہ ہوتا ہے تو جس لیول پہ وہ ہیں جو ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ یہ جی پہلی دفعہ میں جب اٹھایا گیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو یہ جو ہم 9 فروری 2019 کو اٹھے تھے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ واقعات ہوئے ہیں. میں نے کہا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو بیان کیا جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو بولنا ہوتا ہے اس بولنے کی کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کی صحت کی صورت میں ہوتی ہے، جو آپ کی جسمانی. میں نے اس چوٹ کا آج تک جو ہے وہ ماسوا ایک ڈاکٹر صاحب کو یا نظامی صاحب کو اللہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، میں نے کسی کو نہیں بتایا. اچھا اس کی ایک وجہ تھی، یہ تھی کہ اس وقت ہمارے رپورٹنگ روم میں بیٹھ کے یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. پھر حامد بھی انہیں چوک کے لے گئے، ہاں یار یہ بڑا ڈرامے باز ہے، وہ اس کو کہتا مجھے نہر کے کنارے پھینک گئے، ہاں یعنی مذاق اڑا کرتا تھا. اب اگر میں کسی کو جا کے یہ بتاتا کہ مجھے اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ میرا بھی میری غیر موجودگی میں مذاق اڑائیں گے. میں نے نیشن اخبار کے اندر کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. خیر نظامی صاحب نے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا، اعلیٰ حکام کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جو تھا وہ کم از کم 1 سال تک جو تھا وہ میرے اوپر کوئی آن سلاٹ نہیں آیا. یہ نہیں کہ اس کے بعد کہ میں بہت لیتھل ہو گیا. وہاں پہ میں نیازی جیسا بندہ بیٹھا تھا، ایک لفظ اس کی نظر سے گزرے بغیر نہیں جا سکتا تھا. تو میں نے وہی پوسچر مینٹین کیا کہ ان نئے آئے ہیں، ان کا پتہ نہیں ان کی پالیسی کیا ہے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ کریٹیکل نہیں ہونا، سجیسٹیو رہنا. ہم اسی پالیسی کے اوپر کاربند رہے. دوسرا پھر آن سلاٹ کب آیا اور کس طرح ہمارے جرنلزم کے اندر کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ میں آپ کو اگلے بھی علاقے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے.
بس یہی ہے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کے لیے اچھا سننے والے ذہنوں کی آپ یاری کرے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔